حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال الامام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فإني لا أعلم أصحابا أوفى وخيرا من أصحابي صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم معزز سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے خطوط ہیں، بہت سارے مکتوبات ہیں، اور وہ کہ جو مبارک قلم سے وصیتیں امام نے لکھی ہیں وہ بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ امام اپنے ان خطوط اور ان وصیتوں میں تمام باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی ان وصیتوں اور ان خطوط میں اپنے مدینے سے جانے اور نکلنے کا مقصد کہ کس مقصد کے تحت امام حسین جا رہے ہیں یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ جہاں پر یہ تمام باتیں امام حسین علیہ السلام نے بیان کی، وہیں پر عجیب انداز میں اپنے اصحاب کے لیے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے جو مبارک جملے ہیں جو امام کی زبان سے وارد ہوئے ہیں اور یہ تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کا اگر کوئی لفظی ترجمہ کرے تو شاید کہ لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ آئے۔ اس ترجمے سے پہلے ایک مفہومی ترجمہ کہ امام حسین علیہ السلام جو یہ کلمات وارد ہوئے اس میں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم حسین ابن علی پر یہ ہے کہ اس کو باوفا اصحاب عطا کیے۔ خاص لطف و کرم امام حسین علیہ السلام پر پروردگار عالم کا یہ ہے کہ باوفا اصحاب عطا کیے۔ ایسے آپ دیکھیں خود امام علی علیہ السلام کے اصحاب باوفا ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاریخ میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام کے اصحاب باوفا تھے۔ پیغمبر اکرم کے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاریخ گواہ ہے کہ اصحاب باوفا تھے۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ باوفا نہیں تھے، باوفا تھے۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف امتیاز ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اپنے اصحاب کے بارے میں کہ پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم حسین ابن علی پر یہ ہوا کہ انہوں نے خاص اصحاب عطا کیے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس کی تائید خود امیر المومنین علیہ السلام ایک جنگ میں، مولا آپ نے دیکھا ہوگا خطبات میں کہ مولا کہتے کہ چلو جنگ پہ چلو، کہتے کہ سردی ہے، مولا پھر کہتے کہ جنگ پر چلو، مولا گرمی ہے۔ مولا تائید فرما رہے ہیں اس کی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے اصحاب کے بارے میں کہا کہ مجھے پروردگار عالم نے باوفا اصحاب عطا کیے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علی کھڑے ہو کے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جنگ کرو، تم جنگ پر آمادہ نہیں ہو۔ امیر المومنین کی جنگ میں خود ایک طبقہ خارجیوں کا اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا کہ مولا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ فتح امیر المومنین کی فوج کو ملنے والی ہے لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں؟ نیزے پر قرآن کو دیکھا، بلند جب قرآن کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ مولا ہم جنگ نہیں کریں گے۔ قرآن ناطق حکم دے رہا ہے کہ جنگ کرو، آگے بڑھو، حملہ کرو، لیکن یہ پیچھے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مولا ہم جنگ نہیں کریں گے، آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ امام حسن علیہ السلام صلح کی
امام حسن علیہ السلام نے ان اصحاب کے بارے میں کیا کریں گے کہ جنہوں نے دغا دی؟ رسول اکرم آواز دے رہے ہیں کہ آؤ اور جنگ کرو، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ رسول زندہ ہے، رسول قتل نہیں کیے گئے ہیں، لیکن یہ پہاڑیوں پر بھاگے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں کیا لکھا جائے؟ اور تاریخ کی ستم ضعیفی دیکھیں، تاریخ نے کیا لکھا انہیں کہ جو بہادری کے بے سے واقف نہیں تھے انہیں شجاع اور بہادر لکھا جاتا ہے، جو شجاعت کی شین سے واقف نہیں ہے انہیں شجاع لکھا جا رہا ہے۔ بھاگ رہے ہیں پہاڑیوں پر، پیغمبر اور علی آواز دے رہے ہیں کہ آؤ، یہ باوفا افراد ہے، یہ باوفا اصحاب ہے، یقیناً امیر المومنین کے ساتھ اصحاب ہیں، پیغمبر کے ساتھ اصحاب ہیں، باوفا ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو دغاباز ہیں، جو بھاگتے چلے جا رہے ہیں لیکن رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے عام کلام نہیں ہے معصوم کا۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو جملے نکل رہے ہیں اصحاب کے بارے میں سن کر ایسے ہی گزر جانے اور نظر کرنے کے بعد ایسے ہی سرسری نظر کر کے گزر جانا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر معصوم کا کلام ہو تو اس پر غور و فکر کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر مطالب کو سمائے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ اور امیر المومنین کی وہ تائید کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرو لیکن یہ پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اب جو اصحاب ملے ہیں ان کی کچھ خصوصیات تو ہوں گی، کچھ کمالات ہوں گے، تاریخ میں موجود ہیں، صرف 2 سے 3 کمالات اور خصوصیات بیان کرنی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ پہلی خصوصیت اصحاب امام حسین علیہ السلام کی یہ ہے کہ صاحبان بصیرت تھے، صاحبان بصیرت تھے۔ اگر صاحبان بصیرت نہیں ہوئے، وہ چاہے اس وقت امام عصر کے دور میں، امام حجت کے دور میں، جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہیں، تمام اماموں کے اصحاب ہیں، ہم بھی اسی امت میں سے ہیں اور آخری حجت کے زمانے میں ہیں۔ امام کا بھی کچھ مطالبہ ہے ہم سے، اس فرش عزا پر آنے والا شخص ہو، کسی بھی میدان میں جانے والا شخص ہو، اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ صاحب بصیرت ہو۔ صاحب بصیرت اگر نہیں ہوا کبھی نہیں پہچان سکتا دشمن کو، کبھی نہیں جان سکتا۔ بصیرت، بے بصیرتی کی انتہا دیکھیں امیر المومنین کے بارے میں۔ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، پہلے تو یہ عرض کروں کہ امام حسین، امام علی کے لشکر میں ایک سپاہی مقابل میں جو لشکر تھا اس سے یہ کہتا کہ تم جنگ کرنے علی سے کیوں آئے، تم جنگ کرنے علی سے کیوں آئے؟ تو معلوم ہونا چاہیے نا جنگ کرنے جا رہا ہے، کس سے جنگ کر رہا ہوں، حق پر ہے بھی کہ نہیں ہے، کس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے۔ وہ سوال کرتا ہے ایک مومن، امیر المومنین کی فوج کا سپاہی اس سے کہتا ہے کہ تم جنگ کرنے کیوں آئے؟ وہ کہتا ہے اگر تم نے پوچھا ہے تو سنو۔ اس نے کہا کہ لِأَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُصَلِّي۔ اللہ امیر المومنین کے بارے میں یہ جملے اس نے کہا کہ تمہارا صاحب نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جملے تھے، یہ بے بصیرتی ہے۔ اگر صاحب بصیرت ہوتا تو کبھی امیر المومنین کے لیے یہ جملے نہ کہتا، اگر بصیرت رکھتا ہو تو کبھی نہیں کہتا یہ جملے امیر المومنین کے لیے۔ امیر المومنین نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اہل نماز امیر المومنین، ان کے بارے میں کہتا ہے۔ یہی خبر جب امیر المومنین ختم ہوئے، شام میں پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ یہ بدبختی تھی، شام والوں نے یہ جملے امیر المومنین کے بارے میں کہے کہ علی کا کیا کام مسجد میں؟ جانتے بھی نہیں کہ اس قدر امیر المومنین کے بارے میں غلط بیانی کی گئی کہ لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد
صفت دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے، بہت ضروری ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں یہ صفت موجود تھی کہ دشمن کو پہچانتے تھے کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا معلیٰ میں موجود ہے کہ دشمن کیا چاہتا تھا اور اصحاب امام حسین نے کیا کیا۔ مولا عباس کے پاس امان نامہ لایا گیا کہ ہم ایک طریقے سے کوئی تعلق ثابت کیا گیا کہ قبیلے سے ہمارے اور آپ کی رشتہ داری ہے والدہ کی طرف سے، یہ ثابت کر لے گئے اور لے جانے کے بعد امان نامہ مولا عباس کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لائے گئے۔ مولا عباس نے کہا اس امان نامے کو لے کے ان کے منہ پر مارا کہ تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت ہو، کہ جس میں فرزند زہرا کو امان نہ ہو، عباس کو امان کی کیا ضرورت ہے؟ فرزند زہرا کے لیے امان نہیں ہے۔ مولا سمجھ گئے کہ ظالم کیا چاہتا ہے، جدائی کرانا چاہتا ہے، اتحاد کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ابو الفضل کو اپنے طرف لینے کے بعد جدائی قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہی اگر بصیرت نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا؟ بصیرت کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام مولا عباس نے کہا تم پر اور تمہارے امان نامے پر لعنت ہو، کہ جس میں فرزند زہرا کے لیے امان نہ ہو اس پر مجھے اور میرے بھائیوں کو امان دی جا رہی ہے۔ بہترین مثالیں کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ دشمن کو پہچانتے تھے اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ ابو ثمامہ امام کے خیمے کے پاس موجود ہیں، امام کے خیمے کے پاس موجود ہے ابو ثمامہ۔ امام نے کہا یزید کے لشکر سے بدل کر کوئی نہ کوئی شخص آتا تھا۔ اس وقت ایک شخص یزید کے لشکر سے آیا اور آنے کے فوراً آ رہا ہے۔ امام نے کہا ابو ثمامہ بتاؤ کہ یہ شخص کیسا ہے اور کون ہے؟ بصیرت کا اندازہ لگائیے گا اصحاب امام حسین علیہ السلام۔ امام نے جیسے ہی کہا مولا اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، کہو الشر لأہل الارض، کہ اگر زمین کا سب سے بدترین اور بدبخت شخص ہے تو وہ یہ ہے۔ وہ کہا کیوں؟ کہ جو امام وقت کے مقابل میں آئے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے مولا؟ جو امام وقت کے مقابل میں آئے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بصیرت تھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کی کہ ابو ثمامہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اس زمین پر سب سے بدبخت شخص اگر کوئی ہے تو یہ آنے والا شخص ہے، امام کے مقابل میں آ رہا ہے۔ اتنی مہم ترین شے ہے بصیرت۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر لوگ آمادہ تھے، لیکن یہ اصحاب پھر وہیں پر ایک، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شب عاشور آئے ہیں، جناب حر کے بارے میں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ایسے ایک صحابی ہیں جن کا نام ذہن نہیں، لیکن انہوں نے عرض کیا، ایک دوسرے صحابی ہیں کہ ان سے فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ تو امام حسین کے اصحاب میں نہیں تھے، آپ کیسے امام حسین کے اصحاب میں شامل ہوئے اور یہ امتیاز اور یہ اعزاز آپ کو ملا کیسے؟ انہوں نے کیا کہ میں ہر کام امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا تھا، ان کے خطبات سنتا تھا، ان کے کلام پر غور کرتا تھا، ان کے کردار کو دیکھتا تھا تو مجھے رسول نظر آتے تھے، مجھے رسول کا کردار نظر آتا تھا۔ میں نے سب کچھ چھوڑا اور چھوڑ کر یہ کہا کہ اگر کہیں پر حق ہے تو حسین کے ساتھ ہے، اور کیوں نہ ہو اسی کے بابا کے لیے فرمایا ہے کہ جہاں علی ہو کے وہاں حق ہوگا، علی کے ساتھ حق ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے کیوں نہ ہو، کیوں نہ فرزند زہرا حق پر ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب مہم ترین شے جو آج کے اس موضوع میں ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت ضروری ہے۔
چاہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا دور ہو یا وہ حجت آخر کا دور ہو، آنے والا فرش عذاب پر یہ دیکھے اور یہ غور و فکر کرے کہ مجھے اس دور میں جینا ہے تو بصیرت رکھنی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ایسا دور ہے کہ کسی بھی بات پر کان دھر لیا جا رہا ہے اور کہیں کی بات کہیں لے جائی جا رہی ہے، اس لیے انسان کو بصیرت رکھنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا یہ امتیاز تھا کہ وہ بابصیرت بھی تھے اور دشمن شناس بھی تھے، یعنی دشمن کو بھی پہچانتے تھے۔